اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے سوکھے پتوں کے مثل گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا لقی اخاہ المسلم فاخذ بیدہ تحاطت عنہما ذنوبہما کما تتحات الورق من الشجر الیابسۃ فی یوم ریح عاصف والا غفر لہما ولو کانت ذنوبہما مثل زبد البحر۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور مصافحے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ المعجم الکبیر للطبرانی 6150۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے جو چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے وہ یہ عمل کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ فلتدرکہ منیتہ وہو مؤمن باللہ والیوم الآخر ویأتی علی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے تو اسے اس حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی زندگی بھر اس کا یہ امر رہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہو جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1844۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے چھوٹے سے عمل پر صدقے کا ثواب۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیط العزاء عن الطریق فإنہ لک صدقۃ۔ راستے سے گندگی اور تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا کر ایک سائیڈ پہ کر دیا کرو، تمہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحیح الجامع الصغیر 1390۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے ادنا سے عمل پر بھی جنت مل گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق تؤذی الناس۔ میں نے جنت میں ایک آدمی کو ٹہلتے گھومتے دیکھا جسے اس عمل کی وجہ سے جنت ملی تھی کہ اس نے سرے راہ لگے ہوئے ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا ہوا تھا۔ صحیح مسلم 1914۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو مسلمانوں کی عام گزرگاہ کے راستے میں پڑتی ہو اور گزرنے والے لوگوں کو اس سے تکلیف اٹھانا پڑتی ہو، وہ چیز ہٹانے پر انشاءاللہ بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پانچویں حدیث مبارکہ کا عنوان ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں گی وہ جنتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فمن تبع منکم الجنازۃ یوما، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، فمن عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم 1028۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں ہمیں نفلی روزہ رکھنے، جنازے میں شرکت کرنے، مسکین کو کھانا کھلانے اور مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، وہاں ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، مقام اور شرف بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نیکی کے کس قدر حریص تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال پر انہوں نے مثبت جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نیکی پر عمل پیرا ہوں۔ رب کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق بخشے۔